بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری 6305۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ سید الاستغفار یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے کہ یوں کہیں کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری 6306۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ صحیح بخاری 6309۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں تہجد کی 11 رکعات پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعات یعنی سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، آخر مؤذن آتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری 6310۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر دائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ، کوئی مخلص تیرے سوا نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تم مر گئے تو فطرت دین اسلام پر مرو گے۔ پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ صحیح بخاری 6311۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، اس کے بعد کہ ہمیں موت، مراد نیند ہے، دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے۔ صحیح بخاری 6314۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے،
تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری 6317۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ علیہ السلام نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور شعبہ سے روایت ہے کہ ان سے خالد نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو۔ صحیح بخاری 6318۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی روایت ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریہ نے عبید اللہ کے حوالے سے کی، اور یحییٰ اور بشر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے۔ ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری 6320۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ صحیح بخاری 6321۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا، پس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کا بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے
انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آخر تک۔ صحیح بخاری 6326۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز میں یہ دعا کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو التحیات للہ ارشاد الصالحین تک، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد ثنا میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ صحیح بخاری 6328۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیبہ ور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری 6330۔